اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک فیکٹری کا مالک تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ فیکٹری کا مالک بیمار ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے مزدور کام کرتے ہیں، لوگ بڑے مجبور ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ میری آخری ایک ہی خواہش ہے کہ اگر ہمارا کو ملازم جتنی بھی بڑی غلطی کرے، کچھ بھی کرے، غبن کرے، چوری کرے، چکاری کرے، کچھ بھی کرے، آپ نے اس کو ملازمت سے نہیں نکالنا۔ وہ خود ملازمت چھوڑ کے چلا جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے نہیں نکالنا۔ ٹائم گزرتا رہا، فیکٹری میں ایک ملازم تھا، غفور نامی شخص تھا۔ اس کو چوری کی بھی عادت تھی، جھوٹ بھی بولتا تھا، لڑائی جھگڑا بھی کرتا تھا، جہاں سے موقع مل جائے ہاتھ بھی مار لیتا تھا۔ اس کی شکایات آتی رہتی تھیں، لیکن اس کو کسی نے فیکٹری سے نہیں نکالا۔ ٹائم گزرتا رہا، ایک دن فیکٹری والوں نے سوچا، مالک نے، کہ کیوں نہ ہم اس سال ایک آدمی کو حج کے لیے بھیجیں۔ انہوں نے قرآن اندازی کی، تمام ملازمین کو اس میں نام لکھا تو اس غفور کا نام نکل آیا۔ اس غفور کو پتہ چلا کہ میرا نام قرآن اندازی میں نکلا ہے حج کے لیے۔ وہ آیا، اس نے رقم وصول کی اور حج پر جانے کے بجائے اس نے عیاشیوں میں سارے پیسے خرچ کر دیے، وہ حج پر نہیں گیا۔ مالک کو پتہ چلا، اس نے کافی اس کو بےعزت بھی کیا، لیکن غفور اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، وہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اگلا سال آیا، انہوں نے پھر قرآن اندازی کی، پھر غفور کا نام نکل آیا۔ تو جو سینئر افسر تھے فیکٹری کے، انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی اس کا نام نکلا تھا تو اس نے حج پر جانے کے بجائے پیسے ضائع کر دیے تھے، لہٰذا اب کسی اور کا نام نکالیں، ہو سکتا ہے کسی اور کا نکل آئے۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، غفور کا پھر نام نکل آیا۔ تیسری دفعہ کی، غفور کا پھر نام نکل آیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ابھی ایک چٹ بغیر نام کے ڈال دیں، غفور کو اس میں نام ہی نہیں ڈالنا۔ انہوں نے پھر قرآن اندازی کی تو وہ جو خالی چٹ تھی وہ نکل آئی۔ ابھی انہوں نے سوچا کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اس غفور کو ہم نے حج پہ بھیجنا ہے، کسی بھی طریقے سے۔ اس کو بلایا، اس کے جی میں تو حج پہ نہیں جانا چاہتا، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میرا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہوں، غبن کرتا ہوں، چوری چکاری کرتا ہوں، غلط کاریاں کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلط کام لگا رہتا ہوں، تو میں کیسے جا سکتا ہوں، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ اور مالک نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم نے غفور کو بھیجنا ہے۔ خیر وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو نہ نماز آتی ہے، نہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، میں کیا کروں گا۔ خیر جو امام مسجد تھے فیکٹری کے، انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ نے غفور کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ حج پہ چلا جائے۔ غفور پھر بھی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ خیر اس کو انہوں نے لالچ دیا کہ ہم تمہیں 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دیں گے اگر تم حج پر جاؤ گے تو۔ ٹھیک ہے دیں جی تنخواہ۔ انہوں نے تنخواہ اس کو دے دی، غفور حج پہ چلا گیا۔ حج کے دوران جو ہی وہ خانہ کعبہ کے سامنے آیا، سجدے میں گیا، نماز کے دوران سجدے میں گیا، وہیں پہ اس کی روح نکل گئی۔ اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ فیکٹری کے مالک کو جب اطلاع ملی، اس نے سوچا کہ کوئی تو ایسا اس کا نیک عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا ہے۔ میں نے کہا بلائیں جی، اس کے گھر والوں کو بلائیں۔ اس کی بیگم کو بلایا گیا، اسے پوچھا گیا آپ بتائیں کون سا اس کا کوئی نیک عمل ہے کہ یہ غفور جناب اس طریقے سے وہاں پہ گیا، اس کے خانہ کعبہ میں جا کے موت ہوئی ہے، وہیں پہ اس نے وفات پائی ہے، وہیں پہ امام کعبہ نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، مکہ کی سرزمین پہ وہ دفن ہوا ہے۔ کوئی تو اس کا ایک عمل ہوگا جو ہمیں نہیں پتہ، آپ بتائیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا خاوند کو اچھا آدمی نہیں تھا آپ لوگوں کی نظروں میں،
ٹھیک ہے، چوری چکاری بھی کرتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، لڑائی جھگڑا بھی کرتا تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن ایک چیز جو کسی کو نہیں پتہ، وہ صرف مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پچھلی گلی میں ایک بیوہ رہتی تھی، اس کے 4 بچے تھے۔ اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا۔ اس نے دائیں بائیں ملازمت کرنے کی کوشش کی، جس کے گھر میں بھی جاتی، خوبصورت عورت تھی، تو لوگ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ہر جگہ وہ اپنی عزت بچاتی پھرتی تھی۔ بچے بھی تھے اس کے چھوٹے چھوٹے جو نہیں پال رہے تھے۔ غفور کو پتہ چلا تو یہ سیدھا چلا گیا۔ اس نے کہا بہن میری بات سنو، اس کے بعد تم کہیں بھی ملازمت کرنے نہیں جاؤ گی۔ یہ میرا تو اس سے وعدہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے گھر کی دہلیز میں پار نہیں کروں گا، لیکن ہر مہینے تمہیں پورا خرچہ ملے گا، بچوں کا راشن ملے گا، بچوں کی کتابیں ملیں گی، بچوں کی اسکول کی فیس ادا ہو جائے گی، بجلی کا بل ادا ہو جائے گا، مکان کا کرایہ میں دے دوں گا، لیکن تم نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالنا۔ تمہارے بچوں کی ساری میں پرورش کروں گا، یہ میرا تو اس سے وعدہ ہے۔ آج 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں۔ غفور لگاتار اس کے گھر جاتا ہے، سارا سامان لے کر جاتا تھا، گھر کی دہلیز پر رکھ کے بتا دیتا تھا کہ بہن آپ کا یہ راشن ہے، آپ لے لیں۔ سکول کی فیس ادا کر دیتا تھا، بچوں کی کتابیں لے کے دے دیتا تھا، جوتے کپڑے تمام اخراجات غفور کرتا تھا۔ لیکن میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ آج تک وہ دہلیز پار کر کے اس کا عورت کے گھر میں نہیں دیا۔ تو وہ عورت جب بھی یہ اس کو سامان دے کر آتا تھا تو وہ ایک ہی بات کہتی تھی، اے غفور اللہ تجھے ایمان کی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلاں بندہ ایسے کرتا ہے، فلاں بندہ ایسے کرتا ہے، فلاں بندے نے یہ غبن کیا، فلاں بندہ ملک لوٹ کے کھا گیا، فلاں نے چوری کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ 100% صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس میں خامیاں نہ ہوں، کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں خوبیاں نہ ہوں۔ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ بجائے ہم دوسروں کو کہنے کے، دوسروں کو ڈنڈورا پیٹنے کے، ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، بہتان لگانے سے بچائے، غیبت کرنے سے بچائے۔ ہو سکتا ہے کسی کی کوئی ادا اللہ کو پسند ہو جو ہمیں نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو بہتان لگاتے لگاتے ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہیں اور اللہ کی وہ پسندیدہ شخصیت ہو۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ انشاءاللہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔